आप देख रहे हैं TNB। मेरे मजलिस के तमाम साथी, मैं सबसे पहले आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की है। मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि आप तमाम से दरख्वास्त कर सकूं कि 4 दिसंबर के दिन आप तमाम लोग अपना एक एक वोट हाजी रईस अहमद और मोहतरमा शबनम के हक में इस्तेमाल करें। बल्ली मारान से मोहम्मद उबैद साहब और वार्ड नंबर 233 से हमारी बहन मोहतरमा मुनाजरा राशिद अली के हक में इस्तेमाल करें। इनका सिंबल, इनका इंतखाबी निशान पतंग है। आप तमाम से मेरी ये गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए और याद रखिए, इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि भारत की राजनीति में सिर्फ उसी को सुना जाता है जिसका कोई नुमाइंदा जीत कर जाता है। अगर आप ये समझते हैं कि जज्बाती नारे लगाने से आपकी आवाज को सुना जाएगा, तो नहीं सुना जाता है। अगर आप ये समझते हैं कि हम एहतजाज करेंगे तो हमारे मसाइल और तकालीफ को हल कर दिया जाएगा, तो याद रखिए, हम एहतजाज 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने कर सकते हैं, मगर साल के 365 दिन तो हम एहतजाज नहीं कर पाएंगे। और अगर कर भी पाएंगे तो उस तरह से अवाम का एतमाद और अवाम की ताईद हासिल नहीं रहेगी। इसीलिए आप तमाम से मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और मजलिस को मजबूत करिए। मजलिस इलेक्शन में इसलिए हिस्सा लेती है कि गरीब और मजलूम अवाम को उनका हक मिले। मैं चाहे गुजरात का दौरा करूं या अहमदाबाद के गली कूचों में फिरूं या गोधरा के गली कूचों का मैं जाकर मायना करूं, या फिर गुजरात की वडगाम की सरजमीन हो या सूरत की सरजमीन हो, या फिर दिल्ली का सीलमपुर हो या जाफराबाद हो, एक बात यहां पे नजर आती है कि जिस बस्तियों में, जिस इलाकों में अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान या दलित या आदिवासी रहते हैं, वहां पर विकास के नाम पर कुछ काम नहीं करवाया जाता। वहां पर खुली मोहरियां नजर आएंगी, वहां पर गंदगी नजर आएंगी, वहां पर कचरे के अंबार और पहाड़ नजर आएंगे, साफ पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं, वहां पर बच्चों की तालीम के लिए स्कूल नहीं, वहां पर बीमारों के लिए इलाज के लिए डिस्पेंसरी अस्पताल नहीं। ये इसलिए नहीं करवाया जाता क्योंकि इन इलाकों में, इन बस्तियों में, इन महल्लों में बसने वाले मुसलमान और दलित और आदिवासी होते हैं। यही हाल दिल्ली का भी है। तो इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि इन तकालीफ को अगर आपको दूर करना है तो आपको यहां से हाजी रईस अहमद के हाथ को मजबूत करना है, ताकि आपके इस वार्ड में, सीलमपुर में ये डेवलपमेंट के काम करवाए जाएं। और आप जानते हैं इस बात को कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री की छोटा रिचार्ज हो, ये कभी भी नहीं चाहते, ये 3 पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि आप जमीनी सतह से अपनी कोई सियासी लीडरशिप को बना लें। वो हरगिज इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि आपकी एक आजाद सियासी क़ियादत यहां पर पैदा हो जाए। आपको मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि आपने बरसों से कांग्रेस को वोट दिया। जब आप कांग्रेस से बेजार हुए तो आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पार्टी को वोट दिया, मगर आप खुद फैसला करिए कि आपको क्या हासिल हुआ। आपने अपना वोट तो इस्तेमाल किया, मगर आपके महल्ले में कौन सा काम हुआ? आपके बच्चों के लिए कौन से स्कूल खोले गए? अगर स्कूल भी खोल दिए जाते तो वहां पर टीचर नहीं है, जैसा यहां पर इस वार्ड में, सीलमपुर के वार्ड में है।
کون سے صفائی کا انتظام کیا گیا؟ ابھی ہم نے سنا کہ حاجی رئیس احمد صاحب نے کہا کہ کچرا اٹھانے کی 10 گاڑیاں منظور ہیں، صرف 3 کام کرتی ہیں، تو معلوم ہوا 7 گاڑیوں پر قبضہ ہو چکا ہے یہاں کے موجودہ کارپوریٹر صاحب کا۔ ابھی حاجی رئیس صاحب نے بتایا کہ 250 صفائی کرمچاری کام کرنا ہے سیلم پور وارڈ میں، اور 100 کام کرتے ہیں، 150 کی تنخواہ کون اٹھاتا ہے آپ جانتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انہی تکالیف کو، انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے میں آپ کے درمیان میں آ کر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ 4 دسمبر کے دن آپ کو متحدہ طور پر اپنے کے کوڈ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ کی لیڈرشپ پیدا نہیں ہوگی آپ کے تکالیف حل نہیں ہوں گے، ورنہ یاد رکھیے کہ آپ جس طرح سے پچھلے 50 سال سے کانگریس کو ووٹ دیتی آئے، آپ نے کانگریس سے آپ بیزار ہوئے کیونکہ کانگریس نے آپ کو دھوکہ دیا تو آپ نے دلی کے موجودہ مکھیہ منتری کو ووٹ دیا، مگر آپ کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ کوئی کہے گا کہ نہیں، دلی کے مکھیہ منتری کی پارٹی میں بھی لوگ جیت کر آتے ہیں مگر وہ گونگے اور اندھے بن کر بیٹھتے ہیں۔ ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ دلی کے مکھیہ منتری کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہے کہ تم نے ظلم کیا ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے تبلیغی جماعت کے بارے میں۔ اتنا بڑا جھوٹ تبلیغی جماعت پر الزام لگا دیا گیا۔ پورے ملک میں جب کووڈ شروع ہوا تو سب سے پہلے اگر کسی نے کووڈ کے دوران میں جب لوگ تڑپ رہے تھے، مر رہے تھے آکسیجن کے لیے، اسپتال کے بیڈ کے لیے، تو ایسے وقت میں دلی کے مکھیہ منتری نے سارے دیش میں اپنا زہر اگلا اور کہا کہ کووڈ اگر پھیل رہا ہے تو تبلیغی جماعت سے پھیل رہا ہے۔ یہی مکھیہ منتری تھا۔ نہیں، تھالی مارنا نہیں ہے، تھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ تمہارے سے داد حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو ایک سوچ اور فکر لے کر جائیں۔ جس دلی کے مکھیہ منتری نے تبلیغی جماعت کو بدنام کیا، مسلمانوں کو بدنام کیا، اور جب کووڈ کی لسٹ جاری کی جاتی تھی تو اس میں ایک طرف کہا جاتا تھا کہ اتنے کووڈ کے پیشنٹ ہیں، بازو لکھا جاتا تھا تبلیغی جماعت سپر اسپریڈر سے اتنے پیشنٹ بڑھ گئے، اور پورے ملک میں، پورے وطن عزیز میں مسلمانوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیے لوگ۔ ارے یہ داڑھی والا ہے، یہ برقع پہننے والی ہے، اس سے کووڈ پھیل رہا ہے۔ نفرت بڑھ گئی، کئی لوگوں پر حملہ ہوا، علاج نہیں ہوا، اور اس کا تمام کی تمام ذمہ داری موجودہ دلی کے مکھیہ منتری پر عائد ہوتی ہے۔ اب جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو دلی کے مکھیہ منتری کے چمچے بولیں گے دیکھو ویسی بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے۔ میں بھڑکاؤ بھاشن نہیں دے رہا ہوں، سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، ساری دنیا نے دیکھا اس کو۔ پھر اس کے بعد دوسری طرف آپ چلے جائیے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب دلی میں فسادات ہو رہے تھے، دلی میں نفرت کی آندھی بڑھ چکی تھی، یہ دلی کا مکھیہ منتری بجائے جاتا لوگوں سے اپیل کرتا کہ بھائی نفرت کی آگ کو کم کرو، ہم اس دیش کے باشندے ہیں، ہم بھائی ہیں، یہ آگ نہیں پھیلنی چاہیے، کہاں گیا؟ غائب ہو گیا۔ اور کہاں جاتا ہے؟ مہاتما گاندھی کے راج گھاٹ پر جا کر اپنے منتریوں کو لے کر آنکھ اور منہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ جنتا کے گھر جل گئے، لوگ مر گئے، دلی کا مکھیہ منتری غائب، روپوش، کہیں پر نظر نہیں آیا۔ تیسری مثال اس کی آپ کے سامنے ہے کہ شاہین باغ کا احتجاج چل رہا تھا، CAA کے خلاف ہم سب نے احتجاج کیا، اور دنیا نے دیکھا کہ میں اور امتیاز جلیل نے نریندر مودی کے 300 MPوں کے سامنے لوک سبھا میں ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا کہ CAA کا قانون بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے، یہ کالا قانون ہے۔ ہم نے اس قانون کے کاغذ کو پھاڑ دیا، اور جب احتجاج چل رہا تھا تو پوچھو دلی کے مکھیہ منتری سے کہاں پر تھا، تو کہا کہ اگر شاہین باغ، اگر مجھے موقع ملتا تو میں شاہین باغ کو آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں ہٹا دیتا تھا۔ پھر دلی کے فسادات میں انہی کی پارٹی کا ایک شخص جو BJP میں چلا گیا، اس نے نعرہ لگایا دیش کے غداروں کو گولی مارو۔
اس کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کرواتا، مگر تبلیغی جماعت کے خلاف ایف آئی آر درج کراتے ہیں مکھیہ منتری۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دلی کے مکھیہ منتری کا اصلی چہرہ ہے، یہ دلی کے مکھیہ منتری کی اصلی سوچ ہے۔ یہ دلی کا مکھیہ منتری ضرور بن گیا غلطی سے، مگر یاد رکھیے یہ 2013 کا نریندر موڈی ہے۔ یہ آگے چل کر نریندر موڈی کے ریکارڈ کو توڑنا چاہتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ فری دیا، یہ فری دیا، کوئی فری نہیں دیا، کوئی جیب سے نہیں دے رہا ہے، جنتا کا پیسہ ہے، کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ۔ اگر سب چیز فری دیا تو بتاؤ یہاں پر اسکول میں ٹیچر کیوں نہیں ہے، یہاں پر گندگی کیوں ہے، یہاں پر پینے کے پانی کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ تو معلوم ہوگا کہ نہیں، یہاں پر ٹوپی والے رہتے ہیں، یہاں پر برقع پہننے والی رہتی ہے، یہاں پر دلت بستا ہے۔ اس لیے یہاں پر جب آئیں گے، یہاں پر جب کیجریوال آئے گا تو بولے گا بھاجپ کو ہرانا ہے، ہم کو ووٹ دو، اور جب دوسری جگہ جائے گا بولے گا میں پارک بنا دیا، میں میٹرو بنا، وہ سکول بنا دیا، پانی کی لائن کر دیا۔ ارے تم کب تک ڈراؤ گے بی جے پی سے ہم کو؟ اگر کسی نے بی جے پی کو کبھی ووٹ نہیں دیا تو وہ ہم ہیں، الپ سنکھیک سماج مسلمان۔ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 2014 سنیے، 2014 کا لوک سبھا کا چناؤ ہو، 2019 کا لوک سبھا کا چناؤ ہو، دلی میں ایک بہت بڑی سنستھا ہے، سی ایس ڈی ایس نام ہے، ان کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ آپ نے ایگریمنٹ کر لیا دلی کے مکھیہ منتری نے موڈی کے ساتھ کہ بڑے بھائی آپ لوک سبھا جیتیے، میں اسمبلی جیتتا ہوں۔ تو بڑے بھائی نے کہا چھوٹے تو یہیں لگا رہے، میں پورے دیش میں لگا رہوں گا۔ آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو شخص جس کو دلی کے مکھیہ منتری کی پارٹی جو موجودہ کارپوریٹر صاحب کی تائید کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ مجھے ابھی حاجی رئیس نے بتایا کہ جب میٹرو چلتی ہے، جب جعفر آباد کا، سیلم پور کا ریلوے اسٹیشن آتا ہے تو اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے کہ اپنے جیب اور سیل فون کو بچا کر رکھیے، اپنے جیب اور سیل فون کو بچا کر رکھیے۔ کون اس کرمنلز کو بچا رہا ہے؟ کون یہاں پر ڈرگ بیچنے والوں کا ساتھ دے رہا ہے؟ میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ یہاں سے مجلس کے امیدوار کو، محترمہ شبنم کو کامیاب کریے۔ یہ جتنے عناصر ہیں، کرمنل لوگ ہیں جو نوجوانوں کی جوانی کو ڈرگز کے ذریعے برباد کر رہے ہیں، جو جرائم میں ملوث ہیں، ان تمام کو انشاءاللہ تعالی ہمارا شیر حاجی رئیس ان کو سدھار دے گا چند 24 گھنٹے کے اندر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر یہی کوشش ہوتی ہے کہ مجلس کا امیدوار کامیاب نہ ہو۔ اس میں کانگریس، اس میں دلی کا مکھیہ منتری اور بی جے پی تینوں میں ایک پوائنٹ پر متفق ہے کہ مجلس نہ جیتے، کوئی بھی جیت جائے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی آواز نہیں ہوگی تو آپ کی تکالیف کو کوئی نہیں سنا جائے گا۔ اگر آپ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کریں گے تو آپ کی ووٹ کی اہمیت ہوگی۔ جمہوریت یہ نہیں ہے کہ آپ 50 سال سے کسی کو ڈالتے رہیں۔ ہم بی جے پی کو ہرانے کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں تو کانگریس کو ووٹ ڈالا، بی جے پی نہیں روک پائے، پھر ہم نے کانگریس سے تنگ ہو گئے تو ان کا ساتھ دیا، تب بھی بھاجپا جیتتی ہے۔ آپ بتائیے پھر آپ کی ووٹ کی اہمیت اور قیمت کیا ہے؟ ہاں، آپ کے ووٹ کی قیمت بڑھے گی جب آپ متحدہ طور پر پتنگ کے نشان پر بٹن لگائیں گے دلی کے ایم سی ڈی کے چناؤ میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے۔ یاد رکھیے کہ اسد الدین اویسی کی جذباتی تقاریر سے کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اگر تبدیلی پیدا ہوگی تو آپ کے سیاسی شعور کے بیدار ہونے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر زمین پر انقلاب پیدا ہوگا تو آپ کے متحدہ پتنگ کے نشان پر ووٹ دبانے سے ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اویسی کو سننے آئے ہیں تو سن کے کیا فائدہ، اس پر عمل بھی تو کرنا پڑے گا۔
سن کر کیا فائدہ، اس پر عمل کرنا پڑے گا 4 تاریخ کے دن۔ ہاں میں پکارتا رہوں گا جب تک اللہ زندہ رکھے گا، میں تو آپ کی لڑائی لڑتا رہوں گا، مگر آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میرے عزت دار ماں اور بہنوں، ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا تو اویسی کو بولنا چاہیے، ہم بولے ہیں۔ یو اے پی اے کا قانون آیا تو ہم نے اس کی خلاف میں ووٹ دیا، لوگ بولتے اویسی کیا بولے گا۔ سی ڈبل اے کا قانون آیا تو کہا گیا کہ اویسی بولے گا یا نہیں بولے گا، ہم نے بولا۔ اخلاق کو مارا گیا، پیٹا گیا تو کہا گیا کہ اویسی بولا یا نہیں بولا۔ پیلو خان کو مارا گیا تو پوچھا گیا کہ اویسی نے بولا یا نہیں بولا۔ یونیفارم سول کوڈ کی بات آئی تو آپ نے کہا کہ اویسی بولا یا نہیں بولا، تو ہم نے بولا۔ پارلیمنٹ میں مہنگائی کا مدعا آیا تو سب نے پوچھا کہ اویسی نے بھاشن میں کیا بولا وہ دیکھا، ہم نے بولا دیکھو۔ ہر مسئلے پر ہم بولتے ہیں، اور جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں وہ چناؤ میں آ کر کہتے کہ اویسی کے لڑنے سے فلاں کو فائدہ پہنچے گا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ خاموش رہنے والوں کا ساتھ دیں گے تو یاد رکھنا میری اس بات کو، تم ہمیشہ کے لیے تم کو یہ لوگ خاموش کر دیں گے۔ اگر تم لڑنے والوں کا ساتھ دو گے تو تمہاری آواز، تمہاری تکالیف سارے بھارت میں گونجے گی۔ اگر خاموش رہنے والوں کا ساتھ دو گے تو ہمیشہ کے لیے خدا نہ خواستہ ہم کو خاموش کر دیں گے۔ یہ کہیں گے کہ اس پر مت بولو، اس پر مت بولو، ایسا مت کرو، بی جے پی کو فائدہ ہو جائے گا۔ بی جے پی کو فائدہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، بی جے پی کو فائدہ ان سے ہو رہا ہے۔ چاہے کانگریس ہو یا کیجریوال کی پارٹی ہو، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بی جے پی کو ہرا سکیں، اور گلے میں سانپ لا کر ہمارے ڈالتے ہیں کہ تم روکو بی جے پی کو۔ ارے اگر میں ہاتھ اٹھا کر آج آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ نے 2014 میں اور 19 میں بی جے پی کو ووٹ دیا تو ہاتھ اٹھاؤ، اور اگر نہیں دیا تو ہاتھ اٹھاؤ۔ کتنوں نے نہیں دیا بی جے پی کو؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر کیسے جیتی بی جے پی دلی میں؟ کیسے جیتی بی جے پی دلی میں؟ کیا میں نے کہا تم کو آ کر؟ سمجھو میری بات کو میرے بھائی، مجھے بدنام کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے ختم کر دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر تم سمجھو اس بات کو، آپ سمجھو اس بات کو کہ آپ کے ووٹ سے بی جے پی نہیں جیت رہی ہے۔ کانگریس اور کیجریوال کے ووٹ سے مودی پردھان منتری 2 مرتبہ بن گئے، اور گلے میں سانپ ہمارے گلے میں لا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ ارے مرتا اخلاق ہے، پتھر ہم کھاتے ہیں، برقعے پر مسئلہ اٹھتا ہے تو برقع کون پہنتا ہے؟ سب ہم مصائب ہم پر آتے ہیں، اور پھر جب چناؤ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں اویسی کو دو گے تو بھاجپ کو فائدہ ہوگا۔ ارے تم اتنے چناؤ ہار گئے، بے غیرت ہو کیا تم لوگ؟ یہ کانگریس اور آپ بی جے پی کو نہیں ہرا سکتے، تو مگر آپ اور ہمارے درمیان میں آ کر کہیں گے نہیں اویسی کی بات کو یقین مت کرو۔ پوچھو ان سے برقعے کے مسئلے پر کیا بولا کیجریوال، پوچھو، بلا کر پوچھو اس کو، دلی کے مکھیہ منتری کو کہ بولو یونیفارم سول کوڈ پر تمہاری رائے کیا ہے، بلقیس بانو پر تمہاری رائے کیا ہے، پوچھو اس سے کہ برقعے پر تمہاری رائے کیا ہے، پوچھو اس سے کہ آپ کے اس وارڈ میں کیوں اسکول میں ٹیچر نہیں ہے، کیوں کچرا نہیں اٹھتا۔ تو مکھیہ منتری بولے گا بھیا بی جے پی کو ہرانا ہے۔ نہیں سنیے، ارے میں زندہ ہوں، زندہ رہوں گا، میری بات سنو، میں زندہ ہوں انشاءاللہ، جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہوں گا، اور جب تک زندہ رہوں گا تمہارے درمیان میں رہوں گا، تمہاری بات کرتا رہوں گا، اور جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا تو تمہارے کھندوں پر ہی قبرستان کو جاؤں گا انشاءاللہ۔ مگر آپ تو اب تو زندہ ہیں نا، تو زندگی کا ثبوت دو میرے بھائی۔ برقعے کے مسئلے پر کیجریوال نے بولا کبھی؟ ہم بولتے ہیں تو بولتے کیوں تم ہر مسئلے میں بولتے رہے؟ کیوں نہیں بولیں گے؟ بھارت کے سمویدھان میں رائٹ ٹو چوائس فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ پوچھو کیجریوال سے بلقیس کے بارے میں کیوں نہیں بولتے تم؟
तो बोलेंगे नहीं, बिल्किस के बारे में नहीं बोलेंगे। उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मीडिया में बयान है कि बिल्किस के बारे में नहीं बोलेंगे, स्कूल के बारे में बोलेंगे। वो जो बिल्किस जिसकी रेप कर दिया गया था, उसकी 3 साल की बेटी थी, एक मां के सामने बिल्किस की बेटी का कत्ल कर दिया गया। अगर वो बेटी जिंदा होती तो आज वो कॉलेज में पढ़ती होगी, मगर नहीं बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस पार्टी का एक मर्तबा साथ दीजिए, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करके एमसीडी में भिजाइए, ताकि आपकी एक सियासी ताकत नजर आए। आपकी वोट की कोई अहमियत नहीं है, याद रखो मेरी इस बात को। अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी वोट की अहमियत है, आपकी वोट की कोई अहमियत नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस है, केजरीवाल है, कोई वोट की अहमियत नहीं है आपकी। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री हमारे बच्चों के, छोटे मासूम बच्चों के हाथ में झाड़ू देना चाहता है। कांग्रेस इन मासूम बच्चों के हाथ को खाली रखना चाहती है, और बीजेपी हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहती। बीजेपी हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को कि आप ही को तलाश करना पड़ेगा अपने मर्ज का इलाज। आपने ये सोचा 50 साल से कि नहीं, ये मेरे मर्ज की दवा है, ये मेरे मर्ज की दवा है। मर्ज बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया, इतना बढ़ गया कि अब गरीबी की सतह के नीचे आप आ चुके हैं। इसका एक ही चीज, वाहिद वजह है कि आपकी सियासी आवाज नहीं है, आपकी सियासी ताकत नहीं है। हर कोई समाज का एक सियासी लीडर है, मगर अगर आप कहेंगे कि अल्पसंख्यक समाज क्यों नहीं अपना लीडर बनाती, तो सब बोलेंगे, कांग्रेस बोलेगी, बीजेपी बोलेगी, आप बोलेगी। नहीं नहीं, इससे फिरका परस्ती बढ़ेगी। अच्छा, जो ठाकुर का लीडर होगा, जो ब्राह्मणों का लीडर होगा, जो बनियाओं का लीडर होगा, जो ओबीसी का लीडर होगा, यादवों का होगा। मगर अगर किसी का लीडर नहीं देखना चाहते तो आपका लीडर नहीं देखना चाहते। नहीं, आप सुनिए मेरी बात को। ओवैसी साहब, अरे ओवैसी क्या करेगा? ओवैसी क्या हर मर्ज की दवा है? क्या मेरे पास जादू की छड़ी है? आपके पास है जादू की छड़ी, वो वोट है। अगर आप होश के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप देखना, आप एक मर्तबा मंजलिस के कॉर्पोरेटरों को कामयाब करो। 4 तारीख को पोलिंग करो मंजलिस के हक में। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, चुनाव यहां से जीतो। हाजी रईस को जिताओ, उबैद को जिताओ, हमारी बहन को जिताओ। 1 महीने के अंदर जनवरी खत्म होने से पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री इस चौरस्ते पर आकर बोलेगा कि भैया माफ कर दो, ओवैसी के बातों में मत आओ। आज क्या है इनका मिजाज? ना ना, ये मुल्ला जी कहां जाएंगे, बीजेपी के डर से हमको वोट देंगे। मैं आपको कह रहा हूं, दुनिया में अगर आए हैं तो रब्बे करीम के हुक्म से आए हैं। डरना किसी हुकूमत से नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। बाबा साहिब ने कानून बनाया। अगर वो कानून ओवैसी के लिए, वो कानून मोदी के लिए भी है। कानून अगर एक है तो मेरे लिए भी एक है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए भी एक है। तुम ताकत में हो तो इसका यह मतलब नहीं हो कि मेरे हक को छीन लोगे। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि 4 तारीख के दिन अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और हम हमारे दलित भाइयों को पैगाम देना चाह रहा हूं, हमारे ओबीसी भाइयों को पैगाम देना चाह रहा हूं। मोदी ने रिजर्वेशन दे दिया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ग्राउंड पर। याद रखो मेरी इस बात को कि एक वक्त आएगा कि रिजर्वेशन को कास्ट के ऊपर खत्म करके इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर तैयारी कर रही है बीजेपी देने के लिए। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।